بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کے لیے مسجد کے آداب کے حوالے سے جو مسجد کے ایٹیکیٹس ہیں، پروٹوکول یا ڈیکورم مینرز جس کو ہم کہتے ہیں آداب مسجد کے، اس حوالے سے اور جو صلاح یعنی ڈسپلن ہے جو باجماعت نماز میں وہ ڈسپلن کے کون سے وہ پوائنٹس ہیں جس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ تو وہ بچے جو مسجد میں جاتے ہیں باجماعت نماز پڑھتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کے عادی ہو جائیں اور پھر فیوچر میں اسی طریقے سے وہ مساجد میں جایا کریں۔ تو یہ کچھ ایسے مینرز ہیں جو مسجد کے حوالے سے ہیں اور کچھ وہ پوائنٹس ہیں ڈسپلن کے پوائنٹس ہیں باجماعت نماز کے حوالے سے۔ تو بچوں سب سے پہلے آپ جب بھی مسجد جاتے ہیں سو پراپر اینڈ کلین کلوتھس، یعنی جس طرح آپ ایک یونیفارم میں اسکول کے لیے آپ جاتے ہیں تو جب آپ مسجد بھی جائیں تو آپ کی جو ڈریس ہیں، آپ کے کپڑے ہیں، وہ صاف ہوں، ستھرے ہوں اور کلین ہوں، اسمیل اس سے نہ آ رہی ہونا۔ اور اس طرح سردیوں میں آپ جرابیں پہنتے ہیں، ساکس پہنتے ہیں، وہ بھی کلین ہو، اسمیل نہیں آ رہی ہو۔ یہ مینرز میں سے ہیں۔ اور وہ بچے جو 9th 10th میں یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ان کو والد نے ان کے لیے موبائل خریدا ہے تو پہلے یہ کہ وہ گھر میں رہیں، اگر گھر میں نہ ہوں تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اس کو لازماً آف کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر پھر جو نماز کے ڈسپلن ہے اس میں رکاوٹ آتی ہے۔ اور اس طرح کوئی بھی مسجد میں ربش یا کسی حوالے سے گند ہو یا کوئی اور ایسے کاغذ کے ٹکڑے ہو یا کوئی چیز ہو، وہ آپ ایک تو آپ نہ ڈالیں، اور اگر سپوز ہو تو اس کو آپ اٹھا کر کے جو مناسب جگہ ہے وہاں پر آپ اس کو ڈال دیں۔ اور اس طرح بہت سے بچے چھوٹے ہوتے جو بچے ذرا چھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کھیل اور یہ بڑی پسند ہے، تو کوشش کرے کہ وہ اگر وہ بات بھی کر رہے ہیں کسی تو خاموشی سے، اور رننگ اگر وہ اس کو تھوڑا سا وہ کوشش کرے کہ وہ کم سے کم ہونا۔ اور اگر سپوز بہت ہی چھوٹے بچے ہوں تو بالکل ایسی جگہ پر جہاں پر وہاں سے آپ ذرا دور جا رہے ہوں، یعنی جو جماعت نماز ہے اس میں خلل نہ پڑے۔ اور کھانا یا پینا مسجد کے اندر یعنی آپ پی سکتے ہیں، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ مثلا بجائے باہر کھانے کے آپ اندر لے جاتے ہیں اور اندر کھا رہے ہوتے ہیں، اس سے وہی اسمیل آ جاتی ہے مسجد میں۔ ڈو ناٹ ریز یور وائس، اپنی آواز کو آپ ذرا جتنا کم سے کم ہو، تاکہ کوئی اگر بجماعت نماز میں تو خصوصاً، اور ایون اگر کوئی باقی نوافل پڑھ رہے ہو نا تو اس میں بھی یعنی نوافل کا مطلب ہے جتنی سنتیں وغیرہ جو پڑھ رہے ہو نا اس میں بھی آپ کو جو آپ کی آواز ہے تاکہ اس تک نہ پہنچے اور اس کی جو نماز ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، اس میں خلل نہ پیدا ہو۔ اور اسی طرح آپ مثلا آپ نے کوئی پیاز کھایا ہے، کوئی اور گارلک یعنی کوئی اور ایسی چیز کھائی ہے جس سے آپ کے اس سے اسمیل آ رہا ہونا، تو پھر کوشش کریں کہ وہ پہلے صاف کریں، پہلے کھائیں نا، اگر سپوز کھا لیا تو کوشش کریں کہ وہ آپ ٹیسٹ کریں اور منہ کو صاف کر کے آپ چلے جائیں۔ اور اس طرح بہت سے بچے ہیں کیونکہ بچے ہوتے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہوتا نا، تو جب بھی آپ مسجد کے اندر جاتے ہو یا مسجد سے باہر جاتے ہوں تو جہاں پر آپ کے شوز پڑے ہوں وہاں پر آپ کوشش کریں کہ ایسے آپ چلے جائیں اور پھر شوز پہن لیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مطلب آپ کے شوز یہاں نزدیک پڑے آپ نے پہن لیے اور باقی شوز پر اپنے جو چپل ہیں یا وہ ہے نا۔ اچھا، ایک کوشش کریں کہ مسجد میں گھر سے باہر جب بھی جائیں تو چپلوں میں نہ جایا کریں نا، چپلی ہو یا بوٹ وغیرہ جو بھی وہ کوشش کرے کہ پہن لیا کریں ڈیسنٹلی،
چپل میں اور ربڑ جو آپ باتھ روم میں چلے جاتے ہیں وہیں آپ باہر نکال دیتے ہیں، وہیں پھر مسجد کے اندر چلے لے جاتے ہیں. تو ایک چپل کے شوز کے اوپر دوسرا شوز رکھنا یہ انتہائی برا فعل ہے، برا کام ہے، اور ایک حوالے سے اس کو یعنی گناہ بھی سمجھا جائے گا ایک حوالے سے. تو جب بھی آپ داخل ہو رہے ہیں اور وہ ہو رہے ہیں نا، اور کوشش کریں کہ جو آپ کے جوتے ہیں وہ بس باہر ہی پڑے رہے نا، ایسا نہیں کہ اٹھا کر کے آپ اندر لے جاتے ہیں نا، کیونکہ وہی چھوٹے چھوٹے ذرے مٹی کے پھر اندر مسجد کے صحن میں یا جہاں پر آپ رکھ دیتے ہیں وہاں گر جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جہاں تک جوتوں کی جگہ ہو وہاں پر ہی آپ کے جوتے ہوں اور ایک سائڈ پر ہو. اس طرح جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہمارا اسلام بھی یہی سکھا رہا ہے کہ جب بھی آپ مسجد انٹر ہو رہے ہیں تو پاک جگہ ہوتی ہے، سو اپنا جو رائٹ فوٹ ہیں آپ اس کو آگے کریں، بسم اللہ پڑھیں اور دعا پڑھیں، اللہ مفتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ یعنی in the name of Allah, oh Allah open for me the gates of your mercy. اور جب آپ انٹر ہو تو کوشش کریں کہ جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں اگر وہ نماز کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑھیں تو ان کو سلام کریں. اور کوشش یہ کبھی نہ کریں، کبھی بھی نہ کریں کہ آپ سے ایک رکعت جا رہی ہے، یعنی وہ امام رکوع میں ہے، ابھی رکوع سے وہ اٹھ رہا ہے یا وہ رکوع میں چلا گیا ابھی رکوع سے اٹھ رہا ہے نا، کیونکہ رکوع کو آپ نے اگر مس کیے تو آپ کو وہ رکعت جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کرنی پڑے گی اور دوبارہ مکمل کرنی پڑے گی سلام کے بعد. سو اگر اس طرح ہو رہا ہے تو اس میں مسجد میں کبھی بھی نہ بھاگیں، شاید آپ کو وہ ثواب اتنا نہ ملے، وہ رکعت لینے کی جو بھاگنے کا ہے یہ گناہ اس سے زیادہ ہو. تو کبھی بھی اس میں پڑھے، کیونکہ اس سے وہ جو مسجد نماز کا ڈسپلن ہے اس میں خلل پیدا ہوتا ہے اور شور پیدا ہوتا ہے، اور اس حوالے سے اور یہ کبھی بھی نہ کریں. سپوز کوئی ایسی سچویشن ہو کہ مثلا جنگ ہو یا وہ ہو اور ایک شخص اس طرح بھاگ کر آ رہے ہو تو باقی لوگ مدعا کہ شاید کوئی دشمن اندر گھس آیا ہے، بالکل کام انداز کے ساتھ، کوائٹ انداز کے ساتھ آپ وہاں پر جس طرح آپ یوزول آپ بات کرتے ہیں آپ جا رہے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کوشش کریں، اگر پہنچ گئے، اگر نہیں پہنچے تو وہ اوکے. پھر بھی آپ رکعت میں آپ ملے، رکعت تو آپ نے ریپیٹ کرنی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں، آپ ایک سجدہ زیادہ کر لیں گے نا. اور کبھی بھی دوسروں کو ڈسٹرب نہ کریں یا ان پہ مثلا وہ نماز میں کھڑے ہیں اور آپ بیچ میں گزر جاتے ہیں، یا وہ نماز میں کھڑے ہیں اور آپ نزدیک سے آگر کے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، یا وہ ہے نا، یہ کبھی نہ کریں. وہ اپنی توجہ کے ساتھ نماز پڑھا ہے اور آپ کی باتوں کی وجہ سے اس کی توجہ نماز سے ہٹ سکتی ہے. اور جب بھی مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے آگے سے مثلا کوئی چیز ایسی رکھ لیں کہ جس سے پھر ان کے لیے مشکل نہ ہو گزرنے والے کے لیے. تو حد سے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ جہاں پر انسان سجدہ کرتا ہے سجدے سے اور جہاں انسان کھڑا ہے اس بیچ میں انسان نہ پاس کرے، نہ گزرے. اور بالفرض اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک شخص گزر رہا ہے سجدے کے مقام پر یا اس سے ادھر گزر رہا ہے، آپ ہاتھ سے اس کو روک سکتے ہیں، آپ نماز میں ہی وہ روک سکتے ہیں. اور اگر سپوز کوئی گزر گیا وہ واپس آ جائے نا، تاکہ اس سے وہ جو نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ جو جگہ ہے وہ اللہ کے لیے سجدے کی جگہ ہوتی ہے اور ہم اس پر پاؤں رکھ کر کے آگے گزر جاتے ہیں. اس طرح جب آپ نماز مسجد سے باہر جاتے ہیں تو جو لیفٹ فوٹ ہیں اس کو آپ پہلے کر لیتے ہیں اور پھر وہیں ایک دعا پڑھتے ہیں، in the name of Allah, oh Allah, open for me the gates of your blessing, oh Allah, protect me from Satan. اور اس طرح پھر جب بھی آپ مسجد میں جائیں، یہاں چونکہ ہمارے جو بڑے لوگ ہیں
وہ ذرا زیادتی کرتے ہیں. آپ بچے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ پہلے پہنچیں تو پہلی صف میں چلے جائیں نا. اب وہ اگر بڑا آدمی ہے، وہ لیٹ آ رہا ہے، اس کو پہلے آنا چاہیے اگر وہ پہلی صف کو پکڑنا چاہتے ہیں نا. یہ نہیں ہے کہ آپ کو دوسری صف میں کھڑا کرتے ہیں. وہ بھی جلدی آئیں مسجد میں. آپ اگر ان سے 5 10 15 20 منٹ پہلے آئیں اور پہلی صف میں بیٹھیں، آپ پہلی صف میں ہی بیٹھیں. ہاں ایک ریسپیکٹ، ایک عزت کے لیے وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ آپ آ جائیں، میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں، کوئی بات نہیں ہے. تو آپ اپنی قربانی کر کے ان کو دے رہے ہیں نا. یہ ایک ریسپیکٹ ہے، عزت ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہو جاتی ہے نا آپ کے لیے نا. تو کوشش کریں کہ پہلی صف کمپلیٹ ہو. مثلا مسجد کی یہ صف ہے، یہاں سے یہاں تک ہے، تو آپ پہلی صف کو کمپلیٹ کریں، اس کے بعد دوسری صف آپ سٹارٹ کریں. تو کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ وہ جو آپ کی فرسٹ رو ہے، فرسٹ صف ہے، وہ انکمپلیٹ ہے اور آپ نے دوسری صف سٹارٹ کی ہے. اور اسی طرح اسپیس، یعنی آپ کا کندھا دوسرے کا کندھا تیسرے کا کندھا یہ آپس میں ملا ہو. یہ نہ ہو کہ میں یہاں کھڑا ہوں، گرمی لگ رہی تھی. اسی لیے تو آپ کو جماعت نماز کے لیے کہ آپ آپس میں محبت ہو، وہ ہو، آپ نزدیک کھڑے ہوں، دور دور نہ ہوں، بالکل ٹچ اور وہ ہو، بالکل گیپ اس میں نہ ہو جائے. یہی ڈسپلن ہے صلاح کا، نماز کا. یہی ڈسپلن ہے کہ آپ اس ڈسپلن کے ساتھ کھڑے رہیں، جس طرح ایک آرمی ایک کمانڈر کے ساتھ اور آپ لوگ ایک مقتدی ایک امام کے پیچھے اس طریقے سے آپ کھڑے ہیں. تو وہ جو اسپیس ہے وہ نہیں آنا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح اگر یہ جو آپ سے رکعت جا رہی ہے اور آپ یہاں کھڑے ہو گئی، تو آپ کی جماعت کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی اکیلے کی نماز ہو گئی ہے. اس جگہ تک پہنچیں گے جہاں باقی لوگ کھڑے ہیں. اگر پہلی صف ہے تو آپ کو پہلی صف میں پہنچنا ہوگا، حتیٰ کہ آپ رکعت جائیں، رکعت جانے، لیکن آپ کو پہلی رکعت میں صف میں جانا ہوگا. اگر آپ دوسری میں ہیں، آپ کو دوسری میں آپ دوسری صف میں کھڑے ہوں گے، نہ کہ اگر دوسری صف میں ہیں. یہ نہیں کہ بس یہاں کھڑے کو مجھ سے رکعت جا رہی ہے. یہ تو آپ کی اکیلے کی نماز ہوگی، آپ کی جماعت کی نماز نہیں ہوگی جس کے لیے آپ اس مسجد میں آئے تھے. تو ان جو آداب ہیں ان کا لازماً آپ اس کو خیال کیا کریں. اور بہت سی جگہوں پر میں نے دیکھا ہے بچے 2 2 3 3 صفحے بنا لیتے، 3 یہاں 3 یہاں 3 یہاں. یہ آپ لوگوں کی اکیلے نماز ہو گئی ہے. اور طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ امام صاحب ہیں، اس کے پیچھے پہلے رائٹ ہینڈ سے ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر لیفٹ میں، پھر رائٹ، پھر لیفٹ، پھر رائٹ، پھر لیفٹ، یعنی برابر ایکول ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ رائٹ کی طرف تو ہو رہے ہیں اور لیفٹ کی طرف بہت کم ہے، نہیں. اسی طرح طریقہ یہ ہے، یہ امام صاحب ہے، سینٹر میں ہے، پہلے رائٹ پر ایک کھڑا ہو جائے گا، پھر لیفٹ، پھر رائٹ، پھر لیفٹ، رائٹ، لیفٹ، رائٹ، لیفٹ، رائٹ، لیفٹ. اس طرح وہ سب کو آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے. یہ آپ کو یہ ڈسپلن آپ کو نماز میں سکھائے جا رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ کفنگ کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں، تو یہ جو ہاتھ میں نے ابھی اس طرح کیا، آپ اس طرح نماز کے دوران کریں. اور اگر کسی کو واقعتاً کوئی فلو یا وہ ہے جو دوسرے بندے جو ساتھ میں اس کو لگ سکتی ہے، تو کوشش کرے کہ وہ اس کے لیے تو بہت ہی لازمی ہے کہ وہ کور کرے. اسی طرح اگر مثلا مجھ سے آگے ہیں کسی صف میں، وہاں سے ایک بندے نے کا وضو نہیں دیا، کسی وجہ سے اس نے صف کو وہ وہاں سے چلے گئے، رائٹ. اور یہاں پر اب ہم کھڑے ہو گئے، وہ چلے گئے. اب میرا کام ہے، مجھ سے آگے ہیں سو بالکل میرے پیچھے ہیں، کہ میں اس جگہ کو فل کروں، پھر میرے پیچھے دوسرا جگہ وہ فل کریں. پھر اس کے بعد پھر لاسٹ رکعت میں، لاسٹ صف میں، رو میں، تو وہ جگہ پھر خالی ہو جائے گی. پھر رائٹ لیفٹ سے وہ آپس میں نزدیک ہو جائے گی. خلا جو ہے اسپیس وہ نہیں ہونی چاہیے. اسپیس جو ہے وہ بالکل، آپ اسپیس کو کبھی وہ نہ کریں. آپ 1 2 قدم لے کر کے وہاں پر کھڑے ہو جائیں اور وہ خلا کبھی بھی نہ ہونے دیں. اس طرح کبھی کبھی امام کا بھی ہو جاتا ہے کہ امام مثلاً کس وجہ سے ان کا وضو ان کو یاد نہیں رہا ہے یا ٹوٹ گیا، یا تو وہ اگر چلے گئے تو اس کے جو پیچھے بندہ ہے وہ آگے آ کر کے امامت کے فرائض انجام دے گا نا.
یہ ہے ڈسپلن باجماعت نماز کی، یہ وہ روح ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اور انجانے میں ہم چونکہ آپ بچے ہیں، آپ کو سکھا رہے ہیں، ہم میں وہ سے بڑے ہیں جو اس روح سے ناواقف ہیں، اور ان کو اس روح سے جو امام مسجد ہے وہ ان کو آگاہ کرنا چاہیے، جو جس مسجد کی بھی ہو۔ اور اسی طرح جو امام کے پیچھے سے وہ ہیں، آپ شروع کریں گے امام پھر رائٹ پھر لیفٹ، ایسے نہیں امام یہاں کھڑا ہے اور آپ نے وہاں سے سب شروع کر دیا۔ اور جو آپ کی جماعت کی نماز ہے اس میں آپ اکیلے کھڑے ہیں تو کوئی، لیکن اگر جماعت کی نماز ہے تو جو صف ہے بالکل اسٹریٹ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پیچھے سے اگر میں ایک سٹک اٹھا لوں اور ہر بندے کے پیچھے جو اس کا پاؤں ختم ہو رہا ہے پیچھے کی سائڈ سے، وہاں سے اس آخر سے میں یہ لوں، ایک سیدھی لائن ہوگی۔ یہ ڈسپلن ہے اور یہ اس کو قائم رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا کہ نماز کو قائم کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں، یہ قائم کرنے کی روح میں آتی ہیں۔ آپس میں نزدیک بہت سے مساجد میں امام صاحب کو کہتے ہیں کندھے سے کندھا ملائیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نزدیک رہیں اور گیپ کو بالکل نہ چھوڑیں، اور کیونکہ وہ آپ گیپ جو ہیں وہ شیطان کے لیے آپ چھوڑیں۔ شیطان تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن شیطان کی خواہش ہے کہ وہ آپ کی مثلا یہ میں کھڑا ہوں، یہ دوسرا طرح مجھ سے ادھر کھڑا ہے، وہ دوسرا، وہ شیطان پھر بڑا خوش ہو رہا ہے کہ دیکھنا میں نے ان کو نزدیک نہیں کرنے دیا ہے۔ اسی طرح بہت سی جگہ پر بچوں آپ لوگ وہ بھی کبھی نہ کیا کریں، مثلا نماز ختم ہو گئی لیکن پیچھے صفوں میں ان سے ایک دو رکعت رہ گئی تھی اور وہ کھڑے ہو گئی، اور ابھی آپ کیا کریں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ابھی مسجد سے جانا چاہتے ہیں، باہر جانا چاہتے ہیں، اور میں یہاں کھڑا ہوں، وہ دوسرا ہے، وہ بیچ میں گزرتے ہیں۔ ایک تو ہم نے اسپیس خود دی ہوتی ہے، حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے نا کہ اگر کوئی وہ کھڑا ہو جائے تو یہ جو دو ہیں وہ اتنا ٹائٹ کرے کہ اس کو گزرنے کا راستہ ہی نہ دے دے، کیونکہ میری نماز اور اس بندے کی نماز وہ جو بندہ ہے وہ خراب کر رہا ہے۔ تو کبھی نہ کرے، آپ ویٹ کریں جب وہ سلام کریں، اس کے بعد پھر آپ جائیں نا۔ اسی طرح بہت سے ہمارے جو بچے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، ہمارا جو لیڈر ہوتا ہے باجماعت نماز میں وہ ہمارے امام ہوتے ہیں جو آگے ہوتے ہیں، وہ جو کریں گے وہی ہم کریں گے۔ وہ اگر رکوع میں جاتے ہیں ہم رکوع میں جائیں گے، وہ سلام پھیرتے ہیں ہم سلام پھیریں گے۔ طریقہ کیا ہے؟ پہلے وہ کریں گے پھر ہم، یعنی وہ اللہ اکبر ایسے کہیں گے تو تب ہم نیچے جائیں گے۔ ایسے نہ ہو کہ انہوں نے اللہ اکبر بھی کہا نہیں اور میں نیچے شروع ہو جاتا ہوں، جب وہ سب اکٹھے کھڑے ہیں۔ دیکھیں نا، جب آپ کوئی اس طرح فزیکل ایجوکیشن ایکسرسائز کرتے ہیں کسی حوالے سے، یا آرمی میں دیکھتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ لوگ چلتے ہیں تو سب کا پاؤں ایک، سب کا وہ ہے، تو یہاں پر اگر کسی کو تکلیف ہے، ذرا بوڑھے آدمی ہیں وہ ہے، ان کی تو ہے، لیکن باقی جتنے بھی ہیں اگر وہ سب یعنی اکٹھے ایسے اور اکٹھے اٹھ رہے ہیں، اکٹھے جا رہے ہیں، وہ کب ہوگا؟ جب سب امام کے بعد، ان کے بعد وہ اللہ اکبر کہیں گے، امام نیچے ہوگا، پھر یہ ان کے پیچھے، یہاں کوئی آگے جب یہ کبھی آپ کوشش کریں کہ یہ نہ کرے نا، اور نہ ان سے کبھی بھی آگے آ جائے، نہ سجدے میں، نہ رکوع میں، نہ کسی اور حالت میں ان سے کبھی بھی اس حوالے سے وہ نہ آ جائے۔ یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں نماز میں، اور آپ میں سے اگر جو چھوٹے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنے، اگر سپوز آپ کے ساتھ والد ہیں یا وہ ہیں، آپ ان کے ساتھ ہی صف میں کھڑے ہو جائیں نا، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ بچے ہیں، آپ کے ساتھ دوسرا بچہ مل جاتا ہے، اور اگر آپ پیچھے کھڑے ہیں تو پھر وہ آپ کو شاید نماز کے ڈسپلن کا یا اس کا اتنا اندازہ نہ ہو، پھر آپ ذرا باتیں کریں یا ایک دوسرے کو ایسے کریں جو کہ نامناسب بات ہے۔ آپ اگر اپنے والد صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو جس طرح والد صاحب کر رہے ہیں بڑے ترتیب کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ آپ بھی کریں گے، تو کوشش کریں کہ اپنے والد کے ساتھ پہلی صف میں ہو، دوسری میں ہو، تیسری میں ہو، ان کے ساتھ بھی
کھڑے رہیں. اسی طرح اگر وضو کی جگہ وہاں پر نزدیک ہے کوشش کریں کہ گھر میں وضو کر لیں. اگر گھر میں نہ ہو سکے یا آپ باہر سے آ رہے ہیں تو وہاں جو مسجد میں وضو کی جگہ ہے وہاں کریں, لیکن شور نہ ہو, بڑے خاموشی کے ساتھ کہ جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. اس طرح مسجد میں جا رہے ہیں بالکل شور نہ ہو یا وہ نہ ہو. آپ نے گپ شپ لگانی ہے, آپ نے کسی سے پوچھنا ہے, کسی سے خیریت پوچھنی ہے, کیسے ہیں آپ, وہ ہیں. جب نماز ختم ہو جائے اور آپ مسجد میں بھی خیریت پوچھ سکتے ہیں, لیکن اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ بات نہ کریں, اس سے بہتر ہے کہ آپ باہر آ جائیں اور بڑے ایک ڈسپلن طریقے کے ساتھ آپ باہر آئیں, سب کے ساتھ خوشی اور ہنسی کے ساتھ آئیں. اور تمام بچے کوشش کریں کہ ہر جمعے کو کچھ ٹائم نکالیں, ایک گروپ بنایا کریں, مسجد جائیں, اس کو صاف کریں, واش روم کو صاف کریں, ٹوائلٹ کو صاف کریں, وضو کی جگہ کو صاف کریں اور باقی جو جگہ ہوتی ہیں ان کو بھی صاف کریں. اور وہ اگر ہم میں سے خود میں یا ہم کچھ بڑے لوگ بھی ذرا سستی کرتے ہیں اس حوالے سے, آپ لوگوں کو دیکھ کر ہمیں بھی وہ ہو جائے گا نا. تو یہ کچھ باتیں تھی اور مجھے امید ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں بڑے پیارے بچے ہیں اور یہ عظیم شان بچے ہیں. آپ لوگ سب جسے کہتے ہیں کہ بریلینٹ لوگ بچے ہیں. تو آپ سے سب سے یہی توقع ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اینڈ یہی چیزیں ہم اپنے یہاں فاؤنڈیشن مال اسکول میں بھی یہی چیزیں ہیں اور بار بار ان چیزوں پر ہم وہ, کیونکہ یہ ہمارا ایک بنیادی وہ ہے کہ یہاں سے بچے جو بھی جائیں گے نا, کہ مثلاً میٹرک کا بچہ جائے تو وہ نماز جنازہ خود پڑھا سکے نا. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ دین کا اتنا علم اور اتنا وہ سیکھ سکیں اور باقی جو اخلاق عادات ہیں, کریکٹر ایجوکیشن ہے اور اس طرح لائف اسکول کے حوالے سے. اور یہ اس لیے کہ باقی جو بچے ہیں جو دوسرے اسکولز میں پڑھتے ہیں تو ان کے لیے یہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی. تھینک یو ویری مچ.